ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تعالی تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علانیہ صدقہ بہتر ہے یا پوشیدہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو علانیہ سب کے سامنے دو لیکن ارادہ دکھلانے کا نہ ہو تو کیا ہی خوب اور بہتر ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی۔ نیک دل لوگ تمہاری اس سخاوت کو دیکھ کر دعا دیں گے، اور دوسرے مستحقین کو جب تمہاری اعانت و امداد کا علم ہوگا تو وہ بھی تمہارے وجود اور جود کو اپنے لیے سہارا سمجھیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانی اور مالی عبادت کرے، چاہے لوگوں کے سامنے ہی ہو اور اس سے نام و نمود اور سمعت و شہرت مقصود نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تو اس نیت کا مستقل ثواب ملے گا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی داخل ہوا، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس کے آنے سے مجھے بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس میں تیرے لیے 2 اجر ہیں، پوشیدہ عمل کرنے کا اجر بھی اور ظاہراً عمل کرنے۔ اس کے بعد حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو علانیہ کے بجائے خفیہ اور پوشیدہ طور پر دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ اس طرح تمہارا صدقہ ریا اور نام و نمود سے محفوظ رہا اور فقیر اور مسکین ندامت و شرمندگی سے محفوظ رہا۔ اس آیت شریفہ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ پوشیدہ طور پر دینا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حالات کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے خرچ کرنا زیادہ باعث فضیلت ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ مثلاً کسی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا رواج نہیں، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، فریضہ زکوٰۃ زندہ کرنے اور اس کا رواج ڈالنے کے لیے لوگوں کے سامنے دے، یا کوئی ایسا شخص جس کی اقتداء میں لوگوں کے سامنے خرچ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں چھپا کر دینے سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ اصل چیز اخلاص نیت ہے اور نفس پر قابو پانا چونکہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے، اس لیے چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ افضل بتایا گیا ہے۔ عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور عمل کی جو خوبی ظاہر میں ہو وہی پوشیدہ حالت میں ہو تو یہ دلیل اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے اور پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہے تب اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔
چھپا کر صدقہ ادا کرنے کے بارے میں کثرت سے احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے، یا ایسا شخص صدقہ کر دے جو تنگ دست ہوتے ہوئے محنت و کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم تلاوت فرمائی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے طبرانی کی معجم کبیر میں یہ روایت موجود ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا گناہ کو مٹاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خفیہ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کفارہ سیئات اخفا کے ساتھ مخصوص نہیں، صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اخفا کے ساتھ کفارہ سیئات کو ذکر کیا ہے کہ اخفا میں تمہیں اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو اس سے منقبض نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اخفا کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ آیت کے اختتام پر حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے علانیہ اور خفیہ صدقہ میں سے ہر ایک سے بخوبی واقف ہے، وہ ہر ایک کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔